اذان پڑھے سب صدقہ حسین دائے 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 پتہ لگا دوستو شاہ کونین تو میرے چو حسین تے میں حسین چو میرے چو حسین تے میں حسین چو بابا علی نانا نبی سونا چہرہ حسین دائے سونا چہرہ حسین دائے پاویں تو اذان پڑھے یا قرآن پڑھے سب صدقہ حسین دائے سب صدقہ حسین دائے حسین دا حسین دا حسین دا حسین دا سب صدقہ حسین دائے سب صدقہ حسین دائے ماہ بطول یارو شاہ مشرقین دی کتھے بھج جاویں دی کتھے بھج جاویں گا تو ہر شے حسین دی جتھے حج کرے وہ سر بھی دھرے اوتے قبلہ حسین دائے اوتے قبلہ حسین دائے سب صدقہ حسین دائے سب صدقہ حسین دائے لیاقت میں گل کرا اس دے وقار دی چوسی سی زبان جنے شاہ ابرار دی چوسی سی زبان جنے شاہ ابرار دی او کربلا بنی سجدہ گاہ جتھے طلبہ حسین دائے جتھے طلبہ حسین دائے سب صدقہ حسین دائے سب صدقہ حسین دائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کربلا حسینیت 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین و حاضرین محفل ذکر، ہر مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں شرکت کے لیے اس جامع مسجد میں ہم جمع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلقہ ذکر کو، محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا. ان میں سے 2-3 مقام میں نے تلاوت کیے ہیں. ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی، بس تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے رب کو جب یاد کرتا ہے تو وہ اپنے رب کریم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا نام جپتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے. بندہ جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا واشکروا لی، اور میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن انعامات سے میں نے تمہیں سرفراز کیا ہے، جو دولت سرمدی میں نے تمہیں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کیا کرو. واشکروا لی، بے نیاز رب فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کیا کرو. ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کیا کرو، کفران نعمت نہ کیا کرو.
دو باتیں اس آیت سے معلوم ہوئیں۔ ایک، ہمہ وقت اپنے رب کریم کی یاد کا چراغ ہمارے دل میں روشن رہنا چاہیے، اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے اہل ایمان اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کتنا ذکر کیا جائے؟ فرمایا ذکرن کثیرا، اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ اور کتنا ذکر کریں؟ فرمایا ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ پھر کثرت ذکر کا حکم دے کر پھر دو اوقات اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے۔ 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں، دو وقت ایسے ہیں جن اوقات کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہمارا پروردگار، ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ ان خاص دو وقتوں میں میرا کوئی بندہ میرے ذکر سے غافل نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو اوقات کا بطور خاص اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ کثرت ذکر کا حکم کافی تھا، لیکن اس میں کوئی خاص راز کی بات ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دو وقتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ یہ دو وقت ایسے ہیں جو تمہارے غفلت میں نہیں گزرنے چاہیے، لاپرواہی میں، سستی میں نہیں گزرنے چاہیے۔ یہ دو اوقات اتنے گراں مایہ ہیں کہ انہیں کسی صورت میں بھی ضائع مت کرنا۔ دو وقت انہیں ضائع مت کرنا، اور ان دو وقتوں میں جو کام کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام بھی ارشاد فرما دیا۔ دیکھیے پوری آیت کریمہ میں یہ مقام بڑا قابل غور ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر ارشاد فرمایا اسی آیت کا اگلا حصہ ہے فسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ایک تو دو وقتوں کی اہمیت واضح فرما دی، اور پھر ان دو وقتوں میں جو کرنے والا کام ہے اس کام کو واضح کر دیا کہ یہ دو وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے ہیں۔ ان دو اوقات کو ضائع مت کرو، اور ان میں جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بھی بتا دیا۔ وہ کام کیا ہے؟ فسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ایک صبح کا وقت ہے، ایک شام کا وقت ہے۔ فرمایا صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تسبیح بیان کیا کرو، اس کا لفظی معنی ہے صبح بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اور شام کو بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔
تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دو وقت ایسے ہیں جب سورج نکل رہا ہو، اور ایک وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ آج ہم کتنے دعوے کرتے پھرتے ہیں، جو منہ میں آئے کہتے پھرتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ یہ دو وقت جو ہیں، سورج نکلنے والا اور سورج غروب ہونا، یہ دو وقت اللہ کے ہاں اتنی قدر و منزلت والے ہیں کہ بے نیاز رب نے ان دونوں کاموں میں اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا۔ اور تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، اسے تسبیح کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے اور اب تک جتنی میں نے گفتگو کی ہے، اس ساری گفتگو کو اس حدیث شریف کی روشنی میں سمجھیے تو انشاءاللہ ایمانوں کو جلا ملے گی، روح کو تازگی ملے گی۔ بے نیاز رب کے ہاں یہ دو وقت اتنے قیمتی ہیں کہ توجہ دلا کر فرمایا فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان۔ اب حدیث شریف یہ سیاستہ کی معروف و مشہور کتاب مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، قرآن کی آیت تو آپ نے سنی، اب اس آیت کو حدیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر سمجھیے قرآن پاک کی۔ فرمایا جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، تو بندہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بے نیاز رب اپنی رحمتوں کی وسعتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھ لیا کرو، تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو فرمایا معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، تو معلوم یہ ہوا کہ سورج نکلنے کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر تسبیح کا جہاں حکم دیا گیا، قبل طلوع الفجر، کہ جب طلوع فجر کا وقت قریب ہو تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے کا وقت قریب آئے تو غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کلمات کی اتنی برکتیں ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ کریم نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ قل اے میرے پیارے محبوب ارشاد فرما دیجئے یا عبادی،
بڑا پیارا نقطہ ہے، الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہونا، تم گناہ کر کے بھی میرے ہی ہو، تم گناہ کر کے بھی میرے ہو۔ یا عبادی، اس میں بڑی حکمت ہے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، نقطہ یہ سمجھا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے عابد ہو، تمہارا میرا تعلق ایسا ہے، تعلق باللہ تعالی، اس میں تمہیں جتنے بھی جرم ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، میری رحمتیں تمہاری گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ پھر آگے بڑی بشارت اور خوشخبری دی ہے، ایک ایک لفظ غور سے سننے والا ہے، قرآن مجید کا درس ہے اور ایک ایک لفظ بڑے غور سے سن کر دل میں بٹھانے کا موقع ہے۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمائی، اے میرے بندو تم گناہ کر کے بھی میرے ہی ہو، تو کہاں جاؤ گے میری ربوبیت سے نکل کر؟ تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے نا، تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہوا کرو، میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا کرو، خطاؤں اور لغزشوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اور جب تمہارے ندامت کے آنسو گریں گے، تمہاری توبہ اور مغفرت میرے دروازے پہ دستک دے گی، تو فرمایا پھر انعام کیا ملے گا؟ یغفر الذنوب جمیعا، جمیعا کا معنی ہے سارے کے سارے گناہ، ذنب کا معنی ہے گناہ، ذنوب جمع ہے، یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے، لیکن تم آؤ تو صحیح، میرے دروازے پہ جھکو تو صحیح، میرے دروازے پر آؤ تو صحیح اور میرے سامنے جھکو تو صحیح، پھر دیکھو تمہاری زندگی بھر کی خطائیں اور گناہ اور لغزشیں میں حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا۔ تو جو بندہ اذان کی آواز سن کر پرواہ نہ کرے اور یہ بھی کہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اذان کی آواز کانوں میں پڑے، اسے علم ہی نہیں کہ یہ بلاوا کس کا ہے، یہ اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا پکار رہا، جو اس پکار پہ آتا ہے نا، پھر پاک اور صاف ہو کر وضو کر کے جب اس کے دروازے پہ آتا ہے، جھکتا ہے، تو فرمایا میں یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے کے سارے گناہ تمہارے جو ہیں وہ مٹا دیتا ہوں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیک کام کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، صغائر یعنی صغیرہ گناہ، دو گناہوں کی قسمیں ہیں، کچھ کبائر ہیں، کچھ صغائر ہیں۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، صغیرہ گناہ معاف، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کھولا ہے، صغیرہ گناہ معاف، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک ایک جمعہ پڑھا ہے آپ نے شرائط اور پابندی کے ساتھ، پھر اگلا جمعہ پڑھا ہے شرائط اور پابندی کے ساتھ، پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف، پھر ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، ایک نماز دوسری نماز تک
گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ فجر ظہر کے درمیان جتنے صغائر ہیں، جتنے صغیرہ گناہ ہیں، وہ نماز پڑھنے کی برکت سے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ ہم نہیں اپنے آپ کو غفلت کے لبادوں اور پردوں میں ڈال کر اپنی رب کی رحمتوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ کوئی اس کے دروازے پہ آئے تو صحیح، کوئی جھکے تو صحیح، وہ فرماتا ہے یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سب کے سب خطائیں جو ہیں انہیں بخش دوں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو ذکر الہی وہ عظیم نعمت و دولت ہے جس کی قرآن مجید میں بار بار تلقین کی گئی۔ ایک دفعہ ذکر کر لینا کافی نہیں ہے۔ دیکھیے میں کئی مرتبہ اس نقطے کو واضح کر چکا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے افضل ترین صورت اور اللہ کے ذکر کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ، اس سے اوپر اللہ کے ذکر کا کوئی درجہ نہیں۔ وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہی بتا رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دو۔ اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز ادا کرنے کے جو ظاہری شرطیں ہیں وہ بھی پوری کی جائیں، اور باطن کی صفائی اور طہارت و ستھرائی کے لیے جو شرائط ہیں وہ بھی پوری کی جائیں، جسے اہل علم جو ہیں خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ذکر کی اعلیٰ ترین اور افضل ترین صورت ہے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دو۔ یہ ہے ذکر کی افضل ترین صورت۔ نماز کو ذکر کہا گیا نا قرآن میں، نماز کو قرآن میں ذکر کہا گیا۔ اب بندے نے نماز پڑھ لی تو فارغ ہو گیا، اب یہ سمجھے کہ میں اب ذکر میں نے کر لیا ہے، بس میں اب بالکل فری ہو گیا ہوں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے دیکھیے نماز خود ذکر ہے، لیکن آیت کا ایک ایک حرف جو ہے اس پر ذرا غور کیجیے۔ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ نماز خود ذکر ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو حدیث شریف میں ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ کے ذکر کا حکم ہے کہ نماز ادا کر چکو تو پھر ذکر کرو۔ تو حضور کا معمول مبارک جو ہے، آج کے درس قرآن میں اس کی 2-3 صورتیں میں عرض کرتا ہوں تاکہ انہیں ہم اپنی عادت بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں، تاکہ وہ جو ذکر الہی، ذکر اللہ، ذکر الہی، اللہ کے ذکر کی جو برکات ہیں، وہ برکتیں پوری طرح ہم اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کر سکیں۔ میرے آقا کریم، جیسا کہ مشہور حدیث ہے مشکات شریف میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھ پہ نماز فرض نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عباس
چونکہ بچے تھے چھوٹے، کم سن تھے، نماز ان پہ فرض نہ تھی۔ فرماتے ہیں میں گھر میں ہوتا تھا تو مسجد نبوی شریف میں جب جماعت ہوتی تو مجھے گھر بیٹھے پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے۔ جو لوگ نماز کے بعد ذکر پر اعتراض کرتے ہیں ان کو میں توجہ دلا رہا ہوں، اور آپ کو توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں آپ کا یہ عمل جو ہے اس حدیث شریف کے مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھے جان لیتا تھا کہ مسجد میں نماز ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ اور یہ حدیث شریف جس باب میں ہے نا، چیپٹر میں ہے، اس کا نام ہے باب ذکر بعد الصلاۃ، کہ اے نماز دے بعد ذکر کر دیو۔ کتنے لکھے ہے جی یہ کیوں کر دیو؟ تو میں کہتا ہوں چیپٹر ہی نکال لیں، چیپٹر اور باب جو ہے اس کا ٹائٹل عنوان ہے باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ نماز کے بعد اس میں یہ لفظ ہیں صوت الاعلیٰ، صوت کہتے ہیں آواز کو، اعلیٰ کہتے ہیں بلند آواز۔ یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، چیپٹر میں نے بتا دیا ہے، باب ذکر بعد الصلاۃ۔ راوی ہیں عبداللہ ابن عباس صحابی رسول رضی اللہ، فرماتے ہیں میں بچہ تھا، گھر میں بیٹھے پتہ چلتا تھا نماز ہو گئی۔ کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نماز کے بعد بصوت الاعلیٰ، بلند آواز سے ذکر فرماتے تھے، اور مجھے گھر میں بیٹھے پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد میں جماعت ہو گئی۔ تو یہاں ذکر کوئی متعین نہیں کیا گیا، یہ میں وضاحت کروں، کوئی ذکر متعین نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ، یہ فضیلت والا ذکر ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کی مساجد میں یہ کلمہ شریف کا ذکر جو ہے وہ معمول ہے، اور جب کلمہ شریف کا ذکر ہو جائے تو پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ؟ حدیث شریف میں ہے حضور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے، اتنی بلند آواز کہ قریب قریب بیٹھے لوگ سن لیتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ درمیان میں ایک لمحے کا وقفہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضور آیت الکرسی پڑھا کرتے، ایک مرتبہ، اور اس پر حدیث شریف ہے جو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جیسے ہی اسے موت آتی ہے وہ ڈائریکٹ اور براہ راست جنتی ہوتا ہے۔ یہ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ یہ مختصر نصاب ہے۔ اس کے بعد حضور جو دعا مانگتے تھے وہ حدیث شریف میں لکھی ہوئی ہے، مختلف دعائیں حضور سے منقول ہیں فرضوں کے بعد، مگر اکثر و بیشتر کثرت سے حضور فرضوں کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ ایک ہی دعا تھی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ فرضوں کے بعد حضور کا معمول تھا، تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم نصاب ہے، اور ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت نماز ہے۔ اور جو تیسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، وقت اتنا ہی ہے میرے پاس، تیسری آیت ہے، اور یہ بھی
میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک ایک حرف قرآن مجید کا نور نور ہے، روشنی روشنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر خوب توجہ سے غور سے سنا جائے تو قرآن مجید کی تفسیر ترجمہ اس کی لذت ہی الگ ہے۔ یہاں دیکھیے قرآن کا اسلوب بیان کیا ہے، من اعرض عن ذکری، یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے۔ اعراض کرنا ہوتا ہے منہ موڑ لینا، منہ آپ کسی آدمی سے بات کرنے لیں گے تو وہ منہ دوسری طرف کر لے، چل چل اپنا کام کر جا، اسے عربی میں کہتے ہیں اعراض، یعنی اسے اہمیت ہی نہ دینا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اہمیت ہی نہیں دینا، توجہ ہی نہ دینا، اسے عربی میں کہتے ہیں اعراض۔ تو حضور نے حدیث شریف میں بھی نکاح کے بارے میں فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اعراض کا معنی ہے منہ موڑ لینا۔ تو یہاں بھی وہ لفظ ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑا، میرے ذکر کو اہمیت ہی نہ دی، میرے ذکر کی طرف توجہ ہی نہ کی، سزا کتنی بڑی ملے گی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اس کی روزی میں سے میں برکتیں اٹھا لیتا ہوں، اس کی روزی میں سے برکتیں اٹھا لیتا ہوں۔ معیشتاً ضنقا، اس کی معیشت جو اس میں تنگی آ جاتی ہے، برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے، یہ سزا دنیا میں ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، منہ پھیر لینا، یہ دنیا میں سزا ہے۔ آخرت کی سزا کا بھی ذکر اس آیت میں ذکر کیا، وہ ہے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا، میدان معاشر میں لے جایا جائے گا تو اندھا کر کے لے جایا جائے گا، نابینا کر کے اٹھایا جائے گا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اندھا کر کے لے جایا جائے گا تو وہاں جا کے کیا کہے گا؟ سنیے قرآن، سنیے قرآن، وہ کہتا ہے لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو جب مرا تھا میری آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں، اور جب میں قبر سے اٹھایا گیا ہوں تو میری آنکھیں اچک لی گئی ہیں، نابینا ہوں میں۔ اسے کہا جائے گا تیرے پاس میری آیتیں پڑھ پڑھ کے میرے احکام سنائے جاتے تھے، میرے دین کی تبلیغ کی جاتی تھی، میرے احکام تجھے سنائے جاتے تھے تو ان کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا، میرے حکم سن کر تو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ تیرے اس عمل کی اب سزا ہے کہ تجھے میدان معاشر میں اندھا کر کے اٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے کانوں کی اذان کی آواز پڑتی ہے تو انہیں فکر ہوتی ہے کہ جماعت سے جا کے نماز پڑھنی، جماعت کے ساتھ حاضر ہونے میں کوئی عذر ہو تو وہ وضو کر کے گھر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ سب سے بڑا فریضہ ایک بندہ مومن پر، سب سے بڑی ڈیوٹی ایک بندہ مومن پر 5 وقتہ نماز ہے، اور اس سے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں پڑھتا تو قسمہ دا سر کھائے، آپ ہی پغدہ پھرے گا، نہیں وہ نہیں بھگتے گا، میں اور آپ بھی بھگتیں گے، ہاں جی مجھے بھی بھگتنا پڑے گا، سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اور پھر قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے نا، بھئی آپ اور میں تو کسی گنتی شمار میں نہیں ہیں، یہاں تو بے نیاز رب پیغمبر اور نبی اور رسول ان سے فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا بھی حکم دو اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دو۔ یہ اللہ نے کن سے فرمایا؟ نبیوں رسولوں پیغمبروں سے کہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا بھی حکم دو اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں بچہ 7 سال کا ہو اس کو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر ترغیب و ترہیب گھیر گار کے پیار محبت سے دعوت و تبلیغ سے اسے نمازی بناؤ، پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتا، پھر تھوڑی سی آنکھیں بھی دکھاؤ، کوئی تھوڑی سی سختی بھی کرو۔ 3 سال کا عرصہ بچوں کو نمازی بنانے کا ملا، ہر ماں باپ کو 3 سال کا عرصہ بچوں کو نمازی بنانے کا دیا گیا ہے۔ 7 سال میں بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی طرف لاؤ، نماز کی رغبت دلاؤ۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک پھر قیامت کے دن باز پرس آپ سے نہیں ہوگی، پھر وہ ذمہ دار ہے، لیکن آپ اسے نمازی بنانے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر پٹکا ہمارے گلے میں بھی ہوگا کہ ادھر آؤ نا، تم نے ذمہ داری پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ جو کہتے رہیں گے انہیں عزتیں ملیں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام جو ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں۔ ہر شخص سوچے کہ میری عمر کتنی گزر گئی تو ابھی تک میں نمازی بھی نہیں بن سکا، اور پھر یہ بھی سوچا کریں کہ کتنی گزر گئی کتنی باقی رہ گئی، باقی کی کوئی گارنٹی ہے تو مجھے بھی دے دو لا کے۔ کسی کے پاس باقی زندگی کی کوئی گارنٹی ہے تو مجھے بھی چاہیے، تو مجھے بھی کہیں سے لا کے دے دو۔ جب گارنٹی ہے ہی نہیں تو اسے ہی کہتے ہیں فکر آخرت، اسے کہتے ہیں فکر آخرت۔ لوگ کہتے ہیں فلانا جی بڑا فکر آخرت سے بولتا ہے، میں کہ وہ بولتا ہی ہے نا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اصل میں فکر آخرت ہے کیا؟ اور بندے نے ایئرپورٹ تے سویرے جہاز تے کینیڈا جانا ہوئے انہوں رات کو نیندر نہیں آتی، وہ کڑی مڑی اٹھ کے تے کڑی دا ٹائم ویندا ہے، میں دبئی جانا تے 12 بجے گھروں ٹرنا ہے، میں فلائٹ پکڑنی میں 1 بجے گھروں ٹرنا ہے، انہوں تے نیندر ہی نہیں آتی، وہ کڑی مڑی اٹھ کے تے کدی بتی بالدا کدی موبائل دی لائٹ ویکھدا، یار ٹائم کیوں ہے 4 بجے جانا سی، کی ٹائم ہویا ہے؟ جب فکر ہوتی ہے تو بندے کو نیند آتی، تو ہمیں تو فکر ہی نہیں۔ ایک کام آپ کر لیں، ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ فکر کرنا شروع کر دیں، پکے نمازی بن جائیں۔ فکر کریں بھائی نماز پڑھنی ہے، اذان کا انتظار کریں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے آدمی ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پیاس سے زبانیں باہر لٹک رہی ہوں گی، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، اللہ گئے، مر گئے، پیاس۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے افراتفری کا عالم ہوگا نا، حکم ہوگا یہ میدان معاشر میں ڈھونڈو، 7 قسم کے آدمی ہیں، انہیں ڈھونڈ کے لے آؤ، آج اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دوں گا۔ وقت اتنا نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے گا۔ یہاں انتظار سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز پڑھی ہے نا تو دوسری کی فکر ہے،
کہ دوسری اذان آنی ہے، مسجد میں جانا ہے. اور ایک نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی تے ہن ماپے آندے پتر نوں، پتر مسیتی جان لگ پوے نا تے داڑھی رکھ لے. ماں دی تیری عمر ہے ہن کوئی داڑھی رکھن والی؟ میں نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس ہے گارنٹی کہ کس عمر میں داڑھی شریف رکھنی چاہیے؟ جے پتر نمازی بن جائے بجائے کہ شکر کرو منڈا نمازی بنے لے دس ایدی کو عمر ہے ہن نمازاں پڑھن والی. کئی میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے ایدی عمر ہے کوئی ہن اے ہنے مسیتی بہ گئے جا کے نمازاں پڑھ دے تے نفل پڑھ دے تے تسبیحاں پڑھدا پھر ایدی عمر ہے کوئی ہن. تو یہ جہالت کی باتیں ہیں نا، جہالت کی باتیں. اس لیے غور و فکر کرنا چاہیے. سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ نماز ہے. گارنٹی کوئی نہیں، زندگی کی گارنٹی، فکر کی ضرورت ہے. جس نے فکر کر لی اس کا نظام سیدھا ہو گیا. اور فرمایا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں پروان چڑھی، اللہ فرمائے گا ان ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے لے آؤ. وہ جوان تھے تو جوانی ان کی میری عبادت میں پروان چڑھتی رہی ہے. ان لوگوں کو لے آؤ جن کے دل مسجدوں سے معلق رہتے تھے، مسجد میں انہیں سکون ملتا تھا، وہ میرے ذکر کے لیے مسجدوں میں آتے تھے. مسجدیں ہماری خالی ہیں، مرثیہ خواں ہیں، قالین بچھانے پہ زور ہے، ٹائلیں پتھر لگانے پہ زور ہے، نمازی بنانے پہ زور نہیں. یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام اس نے کرنا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. محمد النبینا، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نبی و رسول ہیں. والقرآن و کتابنا، قرآن ہماری آسمانی کتاب ہے. والاسلام و دیننا، اسلام میرا دین ہے. جو یہ کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی 5 وقتہ نمازی بنے اور دوسروں کو بھی 5 وقتہ نمازی بنانے کی کوشش کرے. اسے کہتے ہیں فکر آخرت. اور جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور مسجدوں کی حاضری غنیمت جانیں، غنیمت جانیں. میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زیارتیں کی ہیں. ایک بزرگ کے آخری وقت تھا تو وہ بیماری کی وجہ سے چارپائی پہ پڑ گئے تو مسجد میں آنا جانا بند ہو گیا. تو ان کے لفظ میرے دل پہ اتر گئے. فرمایا بیماری تو ہے ہی لیکن مسجد کی حاضری چھوٹ گئی، مسجد کی 5 وقتہ حاضری چھوٹ گئی. بیماری نے حملہ کر دیا ہے، بیماری نے ٹھا لیا، منجی تے پہ گیا. مسیتے جڑا ہونا جانا بند ہو گیا نا، انہاں کہ صحت دی دعا تے چلو کردے ہی نے لوگ تے میں بھی کرنا، تسی بھی کرو، پر یہ دعا کرو رب تعالیٰ میری مسجد دی حاضری پھر شروع کرا دے. ایڈی مسجد دی حاضری ہے 5 ٹائم دی. بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں نے 5 ٹائم رب دے گھر دی حاضری نصیب ہوندی، جنہاں دے دل مسجداں وچ لگدے نے، جڑی اپنی آخرت دی فکر رکھدے نے. اے اصل کرن والا کام ہے. جے تسی اسی رل کے کریے نا تے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں رحمتاں ملن گی. تی پتر نہیں نماز پڑھدا، بیوی نہیں پڑھدی، نہ پڑھے، تسی آکھو آخر جی میں تے آخ کے تھک پہ ہیں. میں کہ نہیں تھکنا نہیں. جی میں بندہ تھکدا نہیں، روز ہی روزی کمان نکلدا کرو. کدی کسے آکھے میں روز روزی کما کے تھک گیا آج میں دکان نہیں کھولنی؟ ہے تو اڈیج کوئی جیڑا آکھے جی میں روز ہی دکان کھولنا، سویرے جانا شامی ہونا تے تھک گیا کام کر کے آج میں دکان نہیں کھولنی؟ جدو اس کام تو کمان تو نہیں تھک دے، یہ نیکی کمان دا ذریعہ ہے، یہ دے کوئی بھی تھکنا نہیں. اساں آخ دیا رہنا ہے بیوی پڑھ دی ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ دی نہ پڑھے، یہ دی جواب دے پھر ہوئے گی. اسی تے سرخرو ہو جاؤں گے نا رب دی بارگاہ. تسی آخ دے رہو، تسی آخ دے رہو پتر بانگ ہو گئی اٹھو نماز پڑھو، نہیں پڑھن گے تے پھر انہاں دی ذمہ داری.
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੇ دین ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਆਖਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ख़त्म करना, वक्त ज़्यादा हो गया। इकबाल ने कहा कि असी कहने भी हैं तो लोग नहीं मनते। तबलीगां किन्नियां होंदियां जलसे, बड़ियां बड़ियां कानफ्रेंस, तो मैं तो कई बारी सोचना भी बड़े बड़े कानफ्रेंसां ते जलसे नमाजी नहीं वधे। सारी रात हाकी ग्राउंड भरी है, स्टेडियम भरे, पैसे तो पैसे नातखाना तो सुट्टी जा रहे हैं। सवेरे मसीती वेखो तो 5 बंदे पहली साफे खलोते। सोचने की बात है ना। इकबाल ने कहा कि गर्च बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, गर्च बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म। असा बांग देंदियां रहना, कोई नमाज पढ़ना आवे ना आवे। ऐ तो फिर साड़ा मौजन तो नमाज अजान देनी छड़ जे। ये आखे मैं तो थक गया अजाना पढ़ पढ़ के, नमाजी आउंदा ही नहीं। कई पिंडां में जाईदा, शहरां में तो फिर कोई करम है रब दा। पिंडां में ये हाल है कि वो मसीतां में नमाज पढ़ना आउंदा ही कोई नहीं। 1-2 नमाजी ने कई पिंडां च मैं गया, मैं वेख के हैरान हो गया। उन्हें कहा जी 1-2 बंदे आउंदे ने, वो भी बाबे बुढ़े बुढ़े पुराने जड़े, कोई नहीं नमाज पढ़ना आउंदे बंदे है जी। तो इकबाल ने आख्या भी कोई पढ़न आवे ना आवे, साडा काम है बांग देना, साडा काम है। गर्चे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ान। ये दीन दा होका, ये दीन दी आवाज़, ये तुसां असां देंदियां रहना है, घरदियां नूं आखदे रहना है, बच्चियां नूं आखदे रहना, धीआं पुत्रां नूं आखदे रहना है। जो पढ़ लैणगे तो उन्होंने आखरत समझ जाएगी, नहीं पढ़नगे साढ़े आखण नाल असीं तो सुरखरू हो जावांगे ना रब दी बात। अज दा दरस कुरान ही अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। अफजल ज़िक्र